غم کی عید کا ماحول بہت زیادہ چلتا ہے معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے جس کے گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے اور پہلی عید جب آتی ہے تو غم کی عید کہا جاتا ہے۔ محلے کے کچھ لوگ، محلے کی عورتیں، گاؤں بستی کی عورتیں اور کچھ رشتہ دار غم کی عید میں شریک ہونے کے لیے مرنے والے کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پھر جو ہے رونا اور چیخنا ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اگر کسی کے یہاں جبان میت ہو جاتی ہے، جبان موتا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا شخص انتقال کر جاتا ہے جو ہٹا کٹا ہو، نوجوان ہو، بیمار وغیرہ نہ ہو، تو اس کے گھر کا ماحول تو پھر ایسا عید میں ہو جاتا ہے کہ محلے کی عورتیں جا جا کر وہاں پر رونا چیخنا اس قدر جو ہے شکبے گلے کر کر کے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے کہ ایسا لگتا ہے کہ میت پہلے نہیں اب ہو گئی ہے کسی کی۔ اور اگر کوئی بوڑھا یا ضعیف بندہ انتقال کر جاتا ہے پھر بھی لوگ اس کے یہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں اس طریقے کی اس کی باتیں کر کر کے اور طرح طرح کے معاملات جو ہے وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عورتیں فتوے دینے شروع کر دیتی ہیں کہ آج یہ کام عید کے دن تمہارے گھر میں نہیں ہوگا، یہ کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، وہ کام نہیں ہو سکتا، اس کی تیوہاری یہ نہیں کر سکتے، وہ مطلب دنیا بھر کے جو فتوے ہیں وہ بلا وجہ میں یہ عورتیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ پھر بے شمار برائیاں جنم لیتی جاتی ہیں۔ جس گھر کے اندر میت ہوتی ہے وہاں پر جب ایک نہیں 10 عورتیں بیٹھ کے ایک بات کو کہیں گی تو ان کی بات مانی جاتی ہے بھائی۔ اور مرد حضرات بھی پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، ایسے ہوتے ہیں دین کی معلومات انہیں ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی بھائی مانتے ہیں، وہ بھی عورتوں کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا، مولانا صاحب کو بالکل پوچھنے کی یا فون کر کے ان سے جاننے کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ صحیح مسئلے کو جان کر اس کی حقیقت کو پہچان کر اس پہ عمل کر لیا جائے۔ بھائی شریعت کے اندر ایسا کہیں بھی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ انتقال کرنے والے کے گھر غم کی عید یا غمی کی عید کا جیسا کچھ مسئلہ یا ماحول ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کرنے والا رمضان میں انتقال کر جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے یہاں پھر عید جو پڑے گی تو وہ پہلی عید اور بالکل قریب کی عید ہوگی، تو اس سمے کیا پھر جو ہے ان لوگوں کو رونا پیٹنا چاہیے؟ کون سے قرآن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سی حدیث اور شریعت کی بات لے کر کے بیٹھے ہیں؟ یہ سراسر جہالت ہے، اس سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے اور مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور وہ عورتیں جو بلا وجہ میں جن کو پتہ نہیں ہے اور پھر بلا وجہ کے فتوے دیتی پھرتی ہیں کہ ایسا کر لو ویسا کر لو، یہ نہیں تو وہ نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کو دراز کرنے سے پرہیز کریں، روکیں، کیونکہ ان کی زبان درازی کی وجہ سے، ایسی باتوں کی وجہ سے سینکڑوں فتنے جو ہے وجود میں آتے ہیں اور معاشرے کے ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ غم کی عید اور میت کے گھر جانا بار بار اور اس کے غم کو تازہ کرنا، اس سے مسلمانوں کو تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے اور عقل میں یہ بات لانی چاہیے کہ جس کے یہاں انتقال ہو گیا ہے اس کے یہاں عید میں جانا اور پھر عید کی خوشیوں کو غم میں بدل دینا یہ گناہ میں داخل ہو جائے گا۔